ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی سیلف فرٹیلائزیشن کے متعلق عموماً سائنسدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں صرف اس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہونا ثابت ہے، لڑکا پیدا ہونا ثابت نہیں ہے. مگر اب جو نئی تحقیق مسلم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ غلط تھا. بعض صورتوں میں جس کو وہ تفصیل سے سائنسی لحاظ سے بیان کرتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے ملے بغیر بچہ پیدا کرے اور وہ بچہ لڑکا بھی ہو، لڑکی نہ ہو. تو سائنس نے جب یہاں تک تحقیق کر لی ہے تو اس کو غیر طبی کہنا ویسے ہی ناجائز ہے. مگر اعتراض صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بہت سے، مگر ایسی باتوں کو خاندان اچھالتے کب ہیں اور یہی شک کرتے ہیں کہ یہ شاید ناجائز بات ہو. اور ڈاکٹری تحقیق یا سائنٹیفک ریسرچ کا پرانے زمانے میں موقع ہی کوئی نہیں تھا. یہ ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پہ پہنچی ہے کہ گہرے مطالعہ کے بعد، ان کے جینیٹک سیلز کے مطالعے کے بعد، ان کے ڈی این اے آر این اے کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھ سکیں کہ واقعتاً یہ لڑکی کنواری تھی یا کسی غیر مرد سے ملی تھی. پہلے زمانوں میں کہاں یہ سہولتیں تھیں. اور ابھی بھی اگر کوئی واقعہ ہوگا تو کوئی بتائے گا نہیں کسی کو، کیونکہ لوگوں نے شک ہی کرنا ہے. اس لیے ایک ہی ایسا واقعہ ہے جہاں گواہی دی گئی ہے خدا کی طرف سے، بس اس کی انفرادی حیثیت گواہی کی حیثیت ہے، نہ کہ واقعہ کی انفرادی ہونے کی حیثیت. یہ ہو سکتا ہے تو ہوا ہے، لیکن تصرف الہی کے تابع ایسا ہوا. اور اس قرآن کریم کا ساری دنیا پر یہ احسان ہے کہ ایسی بچیوں کو الزام سے پاک کر دیا جو یہ اصرار کریں اور خدا کی قسم کھا کے گواہی دیں کہ ہم پاک ہیں. جب یہ پاک کر دیا گیا تو اب کسی کا یہ حق نہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے یا دوسرا مرد پکڑا نہ جائے جس نے اس سے کوئی ایسی حرکت کی، اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی. لیکن اب سائنسی ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایسی عورت کے دعوے کی تحقیق کی جا سکے اور پھر ثابت کر دیا جائے کہ واقعتاً معصوم تھی کہ نہیں تھی. اتنے لمبے جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے واقعات دبا دیے جاتے ہیں. تو قرآن کریم کی روح سے خدا ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک قادر ذات ایسے قوانین نہیں بنایا کرتی جس کو اسے خود توڑنا پڑے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ مسلک بھی غور سے سمجھنا چاہیے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ خدا ہر چیز پر قادر نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. انسانی قوانین اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ انسان مستقبل میں اپنے ذہن کو پہنچا نہیں سکتے کہ شاید یہ ضرورت پڑ جائے، شاید وہ ضرورت پڑ جائے. اس لیے بار بار قانون بنتے اور ٹوٹتے ہیں. قانون قدرت کا کمال ہے، اور یہ خدا کی ہستی پر سب سے بڑی گواہی ہے کہ 20 ارب یا کچھ کم سال سے یہ قوانین جاری ہیں اور ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. تمام قوانین مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہیں. تو خدا کو کیا ضرورت ہے ایسے قوانین بنانے کی جن کے مطابق بعد میں وہ کہے ہو یہ تو توڑنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے قوانین کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے غیر طبی باتیں وہ نہیں کیا کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے. ہاں انسان بعض دفعہ اس کے افعال کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو چیزیں آج غیر طبی دکھائی دیتی ہیں کل کو ان کا طبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. دوسرا سوال آپ کا دوسرا بھی تھا؟ نہیں، ٹھیک، شکریہ. حضور اگلا سوال ہے جناب سید وقار حیدر صاحب جو ساؤتھ ہال سے تشریف لائے ہیں. میں سید وقار حیدر صاحب سے درخواست تشریف لائیں. سید وقار حیدر صاحب اس راستے سے آئیں جس سے آپ کو راستہ ادھر کا مل جائے. ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے جی کہ تاریخ اسلام ذرا اور قریب ہو جائے مائکروفون. ہاں جی. تاریخ اسلام میں اہل بیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام زندہ نہیں ہوتا آج. تو لیکن جماعت احمدیہ کے کتابی لٹریچر میں تو شاید اس بات کا ذکر ہوگا، لیکن کسی محفل میں یا کسی کئی دفعہ ہو چکا ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں سنا. کئی دفعہ بیٹھے تشریف رکھیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اسلام اس وقت زندہ ہو چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا تھا جب قرآن تکمیل کو پہنچا ہے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شارع نبی کے طور پر ہمیشہ کے لیے دنیا کا نمونہ بنا دیا گیا. اس لیے واقعہ کربلا نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا. نقصان پہنچایا اور گہرا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا اظہار کیا گیا ہے، اور آپ کی اولاد سے محبت سے پیش آنے اور عزت سے پیش آنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح مذاہب کو زندہ نہیں کیا کرتا کہ اپنے پیاریوں کی بے عزتیاں کروا کر مذاہب کو زندہ کرے. اس لیے صرف شیعہ مقررین کا ایک ٹکسالی کا فکرہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام کی زندگی کا تعلق کربلا سے نہیں ہے. اسلام کی زندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور وہ صحابہ جو آپ نے پیدا کیے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال حسنہ سے ہے، اور یہ کسی واقعہ کربلا کا محتاج نہیں. واقعہ کربلا سے پہلے بھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک موقع پر اتنے زخمی ہوئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا، دشمنوں نے، کہ آپ وفات پا شہید ہو گئے. انہوں نے تو شہید نہیں کہا، انہوں نے قتل کر دی. اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور استغفار کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس واقعہ کے شاہد ہیں، اور اس کے بد نتائج سے اللہ نے محض اپنے رحم سے ان کو بچا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی شہادت سے تو اتنا نقصان پہنچا تھا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں نہ بچاتا. اس کا بہت بڑا نقصان ہونا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت سے اسلام زندہ ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر واقعہ کربلا میرے نزدیک انتہائی دردناک واقعہ ہے، جس پر مسلمانوں کو استغفار کرنا چاہیے، اور پہلوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے، آئندہ لوگوں کے لیے بھی استغفار جائز ہے. قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرو. بس میرا تو یہ رد عمل ہے کہ جب میں واقعہ دردناک واقعہ پڑھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے. اگر وہ آنکھیں کھول کر ظلم کرنے والے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اگر غلطیاں ہوئی ہیں یا دونوں طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش ہونا. اور اس لیے بھی کہ تاریخ پر اتنے ابہام کے پردے ہیں کہ شیعہ روایتیں